ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے یہ ایک بھائی کا آڈیو سوال ہے، میں اس کو شامل کر لیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب استنجا کر کے اٹھتے ہیں، اگر قطرے نکل گئے ہیں تو اس صورت میں کیا غسل فرض ہے؟ اگر غسل فرض ہے نہیں ہے تو کیا کمر سے لے کے پیر تک ہم دھل رہے ہیں، مطلب اس حصے کو نکلنے کے بعد، تو کیا ہم اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب پاک ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ 4 گھنٹے بعد ہم کو پھر غسل کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی سفر میں ہم مجبوری ہے کھڑے ہو کے استنجا کرنا پڑا تو اس صورت میں ناپاک ہیں؟ اور اگر جیسے صحبت ہو گئی تو کچھ منی سے متعلق یہ بات تھی، یہ سکے کے برابر، کیا ایسا سنا تھا ہم نے، کنفرم معلوم نہیں نا، صحبت میں کچھ نکلتا ہے جب، تو کیا اس صورت میں غسل فرض ہے؟ تو میں اس پہ جو ہے ڈیٹیل میں جاننا ہے ہم کو۔ ایک ہی سوال کے اندر انہوں نے 2-3 سوال جو ہے وہ معلوم کرے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ پیشاب کے قطرے ٹپکنے کے تعلق سے، کہ اگر پیشاب کے قطرے جسم پہ یا کپڑے پہ لگتے ہیں تو وہ کپڑوں کو ناپاک نہیں کرتے مطلقاً، پورے کپڑوں کو، نہ ہی آدمی پہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرے اور پیشاب کے بعد استنجا نہ کرے تو ایسی صورت میں بھی آدمی ناپاک نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے خیال میں رہتا ہے کہ اگر پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہ کیا جائے تو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، نہانے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہ کیا جائے تب بھی آدمی ناپاک اس سے نہیں ہوتا، اس پہ غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، جو پیشاب کے قطرے کپڑے جسم پہ لگیں گے تو صرف اتنا کپڑا اور اتنا ہی جسم جو ہے وہ ناپاک ہوگا، صرف اس کو دھونے سے کام بن جائے گا۔ پیشاب لگنے سے بھی آدمی پہ غسل فرض نہیں ہوتا، اور اسی طرح منی کے لگنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب جو آپ نے درہم کا تعلق سنا ہے، اس کا جو پیمانہ ہے وہ یعنی نجاست غلیظہ کا جسم پہ لگنے کے ساتھ مخصوص ہے، کہ جسم یا کپڑے پہ نجاست غلیظہ لگے، کہ پیشاب ہو یا پھر منی ہو، تو اس کے تعلق سے یہ پیمانہ ہے کہ 1 درہم کو اس میں ناپا جاتا ہے۔ اور نکلنے کے تعلق سے منی کے اس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ منی کا نکلنا مطلقاً غسل کو واجب کر دیتا ہے، یعنی جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ ہو کہ بے ہوشی کی حالت میں نہ نکلی ہو یا کوئی اونچائی سے گرا ہو، ایسی صورت میں نہ نکلی ہو، یعنی شہوت کے ساتھ نکلی ہو تو یہ غسل کو واجب کر دے گی، اگرچہ اس میں کسی طریقے کی سکے یا درہم کی کوئی قید نہیں۔ باقی جو درہم کی آپ نے قید سنی ہے وہ بالکل درست ہے کہ نجاست غلیظہ، منی یا پیشاب وغیرہ، اگر 1 درہم سے زیادہ کپڑے جسم پہ لگے گی تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دھونا یہ فرض ہے۔ اور درہم سے مراد یہ کہ ہتھیلی آدمی اپنی سیدھی پھیلائے تو اس کے بیچ میں یہ جتنا بھی پانی آ سکے، اور ہتھیلی سیدھی رکھنے سے جب تک یہ پانی نہ گرے تو اتنی گولائی کی مقدار کو 1 درہم شمار کیا جائے گا۔ تو اگر اتنی بڑی نجاست کسی کے کپڑے یا جسم پہ لگے اس درہم سے تھوڑی زیادہ، تو ایسی صورت میں اس کو دھونا فرض ہے۔ اور اگر اس درہم کے برابر بیٹھے، کوئی بھی ناپاکی منی ہو یا پیشاب کی بوندیں ہوں، اس درہم کی گولائی کی برابر بیٹھیں تو ایسی صورت میں اس کو دھونا واجب ہے۔ تو جس صورت میں فرض ہے اس صورت میں نماز پڑھ لی تو نماز سرے سے ادا نہیں ہوگی، اور جس صورت میں دھونا واجب ہے اگر اس صورت میں پڑھ لی تو ایسی نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کو پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے پیشاب کی بوندیں یا منی وغیرہ جسم یا کپڑے پہ کم ہے تو اس صورت میں نماز خلاف سنت ہوگی، یعنی یہ کہ نماز ادا ہو جائے گی مگر اس کا دہرانا سنت ہے۔ اور ان سب صورتوں میں غسل اسی صورت میں واجب ہو کہ جب منی شہوت کے ساتھ نکلے۔ ہاں، اگر پیشاب وغیرہ کی چھینٹیں کپڑے پہ لگ گئیں تو اس سے آدمی بھی ناپاک نہیں ہے، وہ کپڑا دھو سکتا ہے اتنی جگہ پہ جہاں پہ یہ چھینٹیں لگی ہیں۔ اور بالکل باریک باریک چھینٹیں اگر یہ پیشاب وغیرہ کی آتی ہیں تو یہ پاک ہیں، اس میں یعنی نماز ہو جائے گی بنا دھوئے بھی، بالکل سوئی کی نوک کی برابر جو باریک باریک چھینٹیں اگر کپڑے پر آ جائیں پیشاب کی۔ اور استنجا کرنے سے بھی یہی ہے کہ آدمی ناپاک نہیں ہوگا پیشاب کے بعد استنجا اگر اس نے نہیں کرا۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار